بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ انتہائی قابل قدر، قابل احترام احباب گرامی، مجھے اور آپ کو ہمارے رب نے پیدائشی اعتبار سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ خلقتہ بیدی، اے بندے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ غور کیجئے گا کہ مالک کن کہہ کر پوری کائنات کے تمام خزانے بناتا ہے، لیکن جب ہم بنتے ہیں تو فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی جانب فرمائی کہ میں نے اپنی روح کو تجھ میں پھونکا ہے۔ اور پھر جب تشکیل پا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے ہمارے لیے پیدائش سے، آغاز سے کس قدر بڑے اہتمام کر رکھے ہیں، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروا کر ہمارے آغاز میں ہماری عظمت کا اعلان کیا۔ آپ ذرا محسوس کیجئے کہ ہم تو برادریوں میں بٹ کر، کسی کے پاس 4 پیسے کم ہیں تو اس کو چھوٹا بنا کر، کسی کی محلے میں کوئی چھوٹا کام ہے تو اس کا تانا دیتے ہوئے ذات بنا کر، اور کسی کا رنگ اگر موافق نہیں ہے اس کے نام رکھ کر ہم نے حضرت انسان کو چھوٹا کیا ہے، جبکہ خالق نے پیدائشی اعتبار سے ہر انسان کو معزز بنایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، غور کیجئے کہ میرے اور آپ کے رب نے ہمیں کتنی عزت بخشی ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے سورۃ التین، 4 قسمیں کھائیں مولا نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے مجھے تین کی، انجیر جیسا ایک پھل ہوتا ہے، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، ہم سب کو پتہ ہے اولیو، وطور سینین، وہ پہاڑ جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی تھی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر مکہ، امن والا شہر۔ ان 4 شہروں، 4 جگہوں کی چیزوں کی رب کریم نے قسم کھائی ہے، اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے یہ 4 قسمیں لگیں، میں نے انسان کو بڑے ہی اعلیٰ انداز سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت امام تبری رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر میں کچھ یوں فرمایا، فرماتے ہیں کہ والتین سے مراد اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ، اس لیے کہ تین جو ہے یہ پھل جودی پہاڑ کے ارد گرد ہوتا ہے، اور وہی جودی پہاڑ جہاں پر طوفان نوح آیا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس پھل کا ذکر کر کے اصل میں اس علاقے کو مراد لیا، اور اس علاقے سے مراد لے کر ذکر ہے اصل میں پس پردہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ والزیتون، امام کہتے ہیں کہ زیتون کا علاقہ جو ہے آج بھی ویسے دنیا میں اگر آپ سرچ کریں تو سب سے اعلیٰ زیتون جو ہے وہ فلسطین کے علاقے ملک شام کا ہے۔ آج بھی شام کی ساحلی پٹی سے سب سے اعلیٰ زیتون ملتا ہے۔ فرمایا کہ زیتون کا ذکر کر کے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی حضرت نبی علیہ السلام سے پہلے۔ اور تیسرے نمبر پر وطور سینین، طور سینا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے مراد لیے گئے۔ وہذا البلد الامین، اور شہر مکہ کی قسم کھاتے ہوئے اصل میں اس سے مراد محمد الرسول اللہ لیے گئے ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ 3-4 قسمیں ہی نہیں بلکہ 4 شخصیات کا حوالہ بھی ہے۔ یوں ترجمہ بنتا ہے کہ وہ 3 مجھے قسم ہے نوح علیہ السلام کی، ان کی سرزمین کی، والزیتون، اور قسم ہے مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی، وطور سینین، اور قسم ہے مجھے موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر ان کے اس پہاڑ کی جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات اتری اور ہم کلام ہوا گیا۔ وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور آپ محمد الرسول اللہ کی قسم ہے۔ اگر آپ نے انسانیت کو سمجھنا ہے تو ان 4 شخصیات کو دیکھ لیجئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ کو انسان کی عزت کا پتہ چلے گا۔ آپ 4 شخصیات کو دیکھ کر، 4 رسولوں انبیاء کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ رب نے انسان کو بڑا ہی عظمت والا بنایا ہے۔ اپنے آپ کو کم مت سمجھو کہ تم مسجود ملائک ہو۔ میرے بھائی، میرے عزیز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اگر اس مضمون کو لے کر آپ قرآن کو پڑھیں نا اس مزاج سے، قرآن کی بڑی حقیقتیں کشا ہوتی۔ فرمایا جعل الشمس سراجا هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، صرف یہ نہیں کہ پیدائشی اعتبار سے عزت دے دی اور چھوڑ دیا، نہیں، جس زمین پر بسایا ہے اے انسان اس کا ہر خزانہ میں نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جعل الشمس سراجا، آسمان کی طرف دیکھ، یہ جو سورج ہے، یہ جو چمکتا ہوا ستارہ ہے، میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ جعل اللیل لباسا، جعلنا نومکم سباتا، جعلنا النہار معاشا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا۔ آسمان کی طرف دیکھ، بڑی بڑی گلیکسیز، بلیک ہولز، ملکی ویز دیکھنے والے انسان، افلاک میں پھیلے ہوئے ان بہت سارے عجوبوں پر حیران ہونے والے انسان، مت حیران ہو۔ جعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ میں نے آسمان اور اس کی ہر شے اے بندے تیرے لیے بنائی ہوئی ہے، تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ جو زمین تجھے دی ہے اس کو تیرے لیے نرم کر دیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس میں جو راستے بنے ہیں چل کے دیکھ، پھر اس کو دیکھ، اس کو اپنے رب کی قدرت کو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کما اور کھا اس کے رزق سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ مت بھولنا کہ جتنی بھی عزتیں دی گئی ہیں اور جتنی بھی سہولتیں نعمتیں دی گئی ہیں، منتہا یہ ہے کہ تو نے پلٹ کر اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو، انسان اپنی
نیو کے اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان بھی شامل کر لیجئے. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ای فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ہمیشہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. مسلمان پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عیسائی ہندو سکھ کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوا ہے, وہ عزت سے پیدا ہوا ہے, وہ تکریم سے پیدا ہوا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے جب دنیا میں بھیجا اس وقت تک کوئی بھی انسان برا نہیں تھا. برا کس نے بنایا؟ اللہ سے باغی کس نے بنایا؟ اللہ کا سرکش کس نے بنایا؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ. اس کے معاشرے نے, اس کے مربیوں نے, اس کے تربیت کدے نے اس کو دنیا کے رنگ نے رنگ کر مختلف کر دیا ہے. لیکن نیچر کے اعتبار سے, فطرت کے لحاظ سے, پیدائش کے لحاظ سے, آغاز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیم اور فطرت اسلام پر پیدا فرمایا. میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے دیکھیے گا میرے عزیز. آپ نے اپنے اسلام کو سلامت رکھا ہے یا ضائع کر دیا ہے؟ وہ جو اندر عزت والا مسلمان بستا تھا کہاں ہے وہ؟ آپ تو ایک دوسرے کی توہین کے در پہ ہو, آپ تو ایک دوسرے کی تذلیل کے در پہ ہو. اللہ نے جو معزز بنایا تھا وہ اسلام کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ نسبت سے بنایا تھا. لیکن وہ خود ہی فرماتا ہے ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا, اللہ کی ترتیب کچھ یہ ہے کہ بلحاظ پیدائش تم بہت اعلیٰ رہے ہو, لیکن اب جب دنیا میں آ گئے, آنکھ کھولی, اب وقت کے ساتھ ساتھ شعور بخشا گیا, اب تمہارا نامہ اعمال کھلنے لگا, تم بالغ ہو گئے, تمہارا کتاب لکھی جانے لگی. اب عالم یہ ہے کہ ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا. اگر تو ایمان لاؤ گے, اپنے شعور کا صحیح استعمال کرو گے, اس رب کے تابع دار بنو گے, اس کی بات بات پر لبیک کہو گے, اس کے نبی کی بات کو تسلیم کرو گے. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا. اس ایمان سے تو بچ جاؤ گے, معزز رہو گے, وگرنہ تمہاری ذلت تمہارا مقدر ہے. اللہ نے گڑے بنا رکھے ہیں رسوائیوں کے, ذلت کے اور اس دنیا میں ناقدری کے, وہ تمہارا مقدر بن جائیں گے. ایک صورت ہے اپنی پرانی عزت کو سلامت رکھنے کی, اور وہ یہ ہے کہ تم رب کو رب مان جاؤ اور محمد الرسول اللہ کو مقتدا تسلیم کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو بھائی اور دوستو, میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں. بندہ نوکر کو کہتے ہیں, خادم کو کہتے ہیں, ملازم کو کہتے ہیں, غلام کو کہتے ہیں. اور غلام, نوکر, خادم اپنے مالکوں کے سامنے کبھی بولا کرتا تسلیم کا نام غلامی ہے. کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ اللہ نے یہ زندگی اسی مقصد کے لیے عطا کی ہے. یہ پورا نظام اگر آپ سورۃ الملک کا آغاز پڑھیں نا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کریم نے تمہیں پیدا کیا اور ایک موت کا دن بھی لکھا ہوا ہے. اس کا جو دورانیہ ہے یہ تیرا امتحان ہے بندے. معزز انسان
تجھے اس امتحان گاہ میں رب کریم نے بھیجا ہوا ہے، اب اس امتحان میں تو کیسے پار لگتا ہے، یہ تیرے اختیار پر ہے۔ اس دنیا میں اس نے تجھے پورا اختیار بخشا، اور وہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے کبھی تم پر کوئی بات امپوز نہیں کی ہے، تمہیں آزاد چھوڑا ہے، تیرے سامنے ہدایت بھی واضح ہے، تیرے سامنے ضلالت کا راستہ بھی واضح ہے، اب تو نے ہدایت کی طرف آنا ہے، تیرا اختیار ہے، تیرا اختیار ہے تم گمراہی کی طرف جاؤ، اختیار ہے، کبھی نہیں روکوں گا کہ دنیا مہلت کی جگہ ہے، دنیا آزادی کی جگہ ہے، یہ خود مختاری اور اپنے اختیار کے استعمال کی جگہ ہے۔ اب اختیار کا اگر اچھا استعمال کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جنت ہے، اگر اختیار کا غلط استعمال کیا، یہ ہے معنی ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا۔ آئیے میرے بھائیوں ٹٹولیں کہ ہمارے سینے میں وہ اسلام، وہ عزت اور وہ ایمان موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگ رکھا ہے، جس کا تقاضا جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، ایک نسبت سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں رزق دیا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ مالک الملک کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر چاہو بھی اور ایڈوانس عقل اور عقل کی بنیاد پر بڑی بڑی باتیں کہنے والے انسان، اپنی صلاحیتوں کو سب کچھ مان بیٹھے ہوئے انسان، اگر تو چاہے بھی ساری دنیا کے وسائل لے لے تو اپنے اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتا، اونچی آواز سے اللہ کی نعمتوں کو گنا جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی نسبت سے اپنا کیسا تعارف کروایا؟ مالک کہتا ہے رزق کے اعتبار سے میں المعطی ہوں، دینے والا ہوں، الوہاب ہوں، عطا کرنے والا ہوں، میں خیر الرازقین ہوں، بہترین رزق دینے والا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہوں، دیتا ہوں تو بن حساب کے دے دیا کرتا ہوں، میں ایسا ہوں المغنی جو غنی کر دیتا ہے، جو امیر بنا دیتا ہے، جو غربتیں باقی چھوڑتا نہیں ہے، وہ جب دینے پہ آئے تو کسی کی غربت باقی چھوڑتا نہیں ہے، وہ داتا، وہ دینے والا، وہ عطا کرنے والا۔ ایک کام ہے رزق دینا، اور اس کے لیے اتنے سارے اپنے اسماء اور صفات مالک نے ذکر فرمائے میری اور تیری سمجھ کے لیے کہ ایمان بنا لو کہ رزق ملتا کس کی طرف سے؟ اونچی آواز سے وابیو، رزق کہاں سے ملتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک سکتا، اور اگر وہ روکنا چاہے تو کوئی دے سکتا؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے الرزاق۔ اور فرماتا ہے قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جب چاہے جس بندے کا رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے وہ تنگ کر دے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور تم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ کی راہ میں تم تھوڑا دیتے ہو، وہ زیادہ بن کر واپس لوٹتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور پھر فرمایا میرے اللہ کیا فرماتے ہیں رزق کی نسبت سے، ذرا غور سے سمجھیے گا، سنیے گا میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ تعالیٰ رزق کا جو تعارف کرتے ہیں، میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا وهو قائم على معصیته فلیحذر انما هو استدراج۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اے میرے بندے تو دیکھے کہ تیرا رب کسی بندے کو دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور نواز رہا ہے، لیکن اس دنیا کو لے کر وہ جو بندہ ہے وہ اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرْ، رک جا، ڈر جا، دیکھ ذرا غور کر، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج،
اس بندے سے متاثر ہو کر رب کی تقسیم پر شکوہ نہیں کرنا، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرما رکھی۔ بہت سارے لوگ ہیں کئی مرتبہ متاثر ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جی یہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا ایوریج سے رہتے ہیں۔ وہ قارون کا قصہ پڑھا نا آپ نے سورۃ القصص میں، رب کریم نے اس کے مال کی نسبت سے ایک ذکر فرمایا، کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک پورا لشکر اٹھایا کرتا تھا، اتنا امیر آدمی، لیکن ہوتا یہ ہے اسے سمجھانے والے سمجھاتے ہیں ٹل جا، تیرا اپنا نہیں ہے، تجھے کسی نے عطا کیا ہے تو اس کا بندہ بن جا، نہ بغاوت کر، نہ اس کے سامنے اکڑ۔ کہتا ہے وقال انما اوتیتہ علی علم عندی، وقال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس بڑی توجہ سے ذرا اپنے اندر ٹٹولیے گا کہ کہیں چھوٹے چھوٹے قارون نہ بیٹھے ہوئے ہوں، بڑی توجہ کیجئے گا۔ کہتا ہے وقال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا کسی نے مجھے رزق دیا ہے، یہ رزق دراصل میں نے اپنے علم اور صلاحیت کے ساتھ محنت کر کے کمایا ہے۔ پھر سنیے گا، قارون سے کہا جاتا تھا اوے یہ خزانے جو ہیں اتنے بڑے خزانے، یہ تمہارے ذاتی خزانے نہیں، یہ تمہیں اللہ نے دیے ہیں۔ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ کا ناشکرہ نہ بن، تابع دار بن جا۔ نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، تکلیف آئے تو صبر کرتے ہیں، تجھے نعمت ملی ہے رب کا شاکر بن جا۔ کہتا ہے وقال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو مجھے ملتا ہے نا یہ میرے علم اور میری محنت، میری ذہانت، میری ایبیلٹیز، میری قابلیت کے سر ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، تم لوگوں نے نہیں کی ہے، اتنی قابلیت نہیں تھی تو تم وہاں کے وہاں رہ گئے۔ کیوں بھئی ہمارے بعض لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے گا ذرا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن ضرور پڑھیے گا، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورۃ القصص کا، کہ قارون کا یہ جملہ تھا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ملا، میرا اپنا کمایا ہوا ہے، میں نے خود محنت کی ہے۔ اور بظاہر محنت کی بھی انسان نے خود ہوتی ہے، یعنی میں صبح اٹھتا ہوں، فکر ہوتی ہے، مشقت سے رزق لے کر خون پسینہ ایک کر کے، اور جو ہل چلاتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو مشقت کرتے ہیں، محنتی مزدوری کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے بلا شبہ کماتے تو وہ خود ہیں۔ اب اس میں اللہ کیسے عطا کرنے والا ہو گیا؟ اب ذرا یہ بات غور سے سمجھنی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اے میرے مولا جس سے تو روک دے اس کو کوئی دے سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی عزتوں والا، عزتیں دینے والا نہیں مولا تیرے علاوہ۔ یہ نبی کی دعا ہے، ہمیں پڑھایا ہوا سبق ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ شخص جس نے ہاتھوں سے محنت کی کہتا یہ کہ میں نے خود کمایا ہے۔ اور میرے بھائی دیکھو، تو اپنے وجود کو دیکھ، یہ تیرا وجود تیرا اپنا ہے، یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ کیوں جی؟ وجود کس کا؟ اونچی آواز سے، وجود کس کا؟ اللہ کا۔ اور جس زمین پر محنت کرتا ہے یہ زمین کس کی؟ اللہ کی۔ اچھا جس عقل سے محنت کرتا ہے یہ عقل کس کی؟ جس قوت کا استعمال کرتا ہے یہ دی ہوئی کس کی؟ اب جب عقل بھی اسی نے دی ہے، جب قوت بھی اسی نے دی ہے، اس وجود کے انگ انگ کا مالک بھی وہ ہے، اور جس پر تو محنت کرتا ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، تو پھر تیری کمائی کس کی؟ اونچی آواز سے، پھر کمائی کس کی؟
اور اونچی بولیں ذرا، کمائی ہماری کس کی؟ اللہ کی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا ٹھنڈ پڑ جائے، صلی اللہ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ بڑے غور سے نقطے تک پہنچیے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کر رہا ہے، دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے، جزا و سزا سے انکاری ہے۔ اے اللہ، دین کا انکار کیا ہوا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ بولیں گے ذرا، یتیموں کو؟ بھئی یتیم کو دھکا دیا ہے، دین کو تو نہیں دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے آقا علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ اس بندے نے تو خیر و شر اور جو جزا و سزا ہے، دین ہے اللہ کا، اس کا انکار کر دیا، جھوٹا کہا اس کو۔ یکذب، علماء تشریف فرما ہے، یکذب، یہ جھوٹا کہہ رہا ہے دین کو۔ مسلمان ہے لیکن اللہ کے دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور کیسے کہہ رہا ہے؟ دھکا دے کر یتیم کو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ دو کام کر کے اس نے دین کو جھوٹا کہا ہے۔ اس نے دین کو کیا کہا ہے؟ اس نے دین کو جھوٹا کہا ہے، یتیم کو دھکا دے کر اور مسکین کو کھانا نہ کھلا کر۔ میرے عزیز، بات یہ نہیں ہے کہ صرف یتیم کو دھکا دیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو رزق تجھے رب نے دیا تھا اس میں اللہ کا حق تھا، اللہ کا حصہ تھا۔ اللہ نے تیرے دروازے پر ایک یتیم کو بھیجا، تو اصل میں یتیم کو دھکا نہیں دیتا، تو اللہ کے حق کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس لیے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ شخص اللہ کے دین کا انکاری ہے، وہ اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، جو اپنے رزق میں اللہ کا حصہ تسلیم نہیں کرتا، جو یہ کہتا ہے میں نے کمایا میرا ہے، اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری جیب صرف میری، جو لالچ سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے دین کو غلط کہتا۔ اے محمد الرسول اللہ، تعجب کیجئے اس مسلمان پر، ہے نمازی، ہے روزے دار، لیکن یہ اللہ کے دین کو غلط کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے دین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ذرا اپنے اندر کو ٹٹولے میرے بھائیوں، کہیں یہ چھوٹے چھوٹے فرعون اور قارون ہمارے جسموں میں موجود نہ ہو، ہمارے دل میں یہ جذبات کی صورت میں ہمارے ایمان کو گھن نہ لگاتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفخ فی روعی۔ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور میرے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ بار محدثین نے لکھا کہ یہ ان چند حدیثوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ جب جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آ کر ہم کلام ہو کر بات کر کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس سے پہلے وحی کی کیفیت یہ رہی ہے کہ کسلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے، بڑا بوجھ اور بڑا وزن ہوتا وحی کا، اور دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرتے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ پہلے وحی کی کیفیت کچھ ایسے ہوتی، لیکن آج یہ ہوا ہے کہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کے روبرو کھڑے ہو کر اپنی اصل شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے کہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا؟ بڑی توجہ سے، بڑے ہی میرے بھائیوں توجہ سے فرمایا، اللہ کا ایک پیغام ہے جس رب نے مجھے یہ پیغام اسی طرح پہنچانے کا حکم دیا۔ خاص طریقے سے پیغام کیا ہے؟ فرمایا ان النفس لا تموت حتی تستکمل رزقها۔ اے میرے بندے، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام،
میرے بندے کو یہ پیغام پہنچا دیجیے گا قیامت تک کہ ہر انسان اور مسلمان کو اس بات پر یقین کرا دیجیے. کس بات پر؟ کہ ان النفس لا تموت حتی تستکمل رزقها. اور میرے بندے تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، تجھے ابھی بھوک اور پیاس کی طلب ہی نہیں ہوئی، تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تیرا رزق تیرا مقدر میں نے تحریر کر دیا تھا. کل رزق جو تو نے کھانا، میں رزاق ہوں، میں رب ہوں، میں معطی ہوں، میں وہاب ہوں، میں نے تیرے پیدائش سے پہلے رزق کا انتظام کر دیا تھا. فرمایا یہ بات میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ ان النفس لا تموت حتی تستکمل رزقها. میرے بندے کو بتائیے گا کہ جب تک تو نے آخری لقمہ اپنی قسمت کا نہیں کھا لینا، اس وقت تک تیرے رب نے تجھے موت عطا فرمانی نہیں ہے. غور کریں اس بات پر ذرا، اسے ایمان کا جز بنانا ہے آج. اور یہ جملہ آج کا ماحصل ہے گفتگو کا. ان النفس لا تموت حتی تستکمل رزقها. اس وقت تک موت نہیں آنی جب تک قسمت میں لکھا ہوا آخری لقمہ بھی نہیں مل جاتا. اب دیکھیں، اگر مجھے اور تجھے ایمان ہو میرے بھائی کہ اللہ نے میرا تیرا مقدر لکھ دیا ہے، مثال کے طور پر ہم نے 50 کروڑ روپیہ زندگی میں استعمال کرنا، پیسوں کی صورت میں، اگر ایمان ہو اس بات پر کہ جو رب نے متعین کر دیا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا، اس سے کم ہو سکتا نہیں ہے. اگر ایمان ہو، اور ہونا چاہیے، اگر یہ ایمان بن جائے، اس میں پکا ہو جائے، تو پھر اب پتا ہے کہ میں نے اتنا اللہ کا رزق دنیا میں استعمال کر کے جانا ہے، تو کوئی بندہ حرام کی طرف جا سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق متعین کیا ہے، مجھے تجھے آزاد چھوڑا ہے. کب؟ دو راستے، ایک حرام کا ایک حلال کا، اس میں سے جو مرضی منتخب کر لے. حرام کا راستہ بڑا ذرا جلدی جلدی ملنے والا دکھتا ہے، اور حلال کا راستہ لگتا ہے جیسے تھوڑا سا مشکل اور دور ہے. ملنا رزق کتنا ہے؟ جتنا طے شدہ ہے. حرام بھی کھائے گا اتنا ہی، حلال بھی کھائے گا اتنا ہی. اپنے دل سے پوچھ، اگر اللہ پر ایمان ہے، اس کے رزاق ہونے پر ایمان ہے، تو پھر کوئی شخص بھی کبھی کسی حرام کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے. میرے عزیز، یہ بات بڑی ہی توجہ لائق اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دی تھی. وہ بھوک سے، فاقوں سے دن بسر کر لیتے، راتیں بسر کر لیتے، لیکن کبھی بھی حرام کی طرف مائل ہوتے نہیں تھے. اور میرے بھائیوں اور دوستو، آئیے اس بات پر توجہ کیجئے کہ آپ اپنے وجود کو کن لقموں سے پال رہے ہیں، آپ اپنی اولادوں کو کیا توشہ دے رہے ہیں، آپ اپنی اہلیہ، والدین، اپنی نسل پر کیا خرچ کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا تھا وہ شخص جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، وہ بیت اللہ کے غلاف کو لپٹ کر بھی اللہ سے دعا مانگیں. روزے کیا، نمازیں کیا، بیت اللہ کا غلاف تھامے، سینہ بیت اللہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے رو رو کر تقاضا کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اور اس نے جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا، جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام کا، جو پینا پیا ہے وہ بھی حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اس کے منہ پر دے مارتا. میرے عزیز، سب سے پہلا اس دنیا کا مرحلہ رزق کا تھا. اس اللہ نے، اور پھر وہ اقبال یاد آئے، کیا خوبصورت جملہ فرمایا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یاد رکھو مسلمانوں، آزمائش کا یہ مرحلہ، حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا یہ مرحلہ آپ پر، مجھ پر چھوڑا گیا ہے. ہمارے لیے حلال واضح، ان الحلال بین، رسول اللہ فرماتے ہیں والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان ملی جولی چیزیں، جو بندہ ملی جولی
اور متشابہ چیزوں میں، الجھن والی چیزوں میں پڑ گیا، وہ حرام کی طرف چل پڑا، وہ حرام کی طرف پہنچ کر ہی رہے گا۔ لیکن جو بندہ قائم رہا حلال پر، حق پر، اور اس پر جو محنت کر کے رب نے جو مقدر لکھا ہے اس پر راضی رہ کر اس پر قائم رہا، یہ بندہ، اس کے بندے کے کیا کہنے، اس کی عزتیں پیدائش کے وقت بھی سلامت تھی، پیدائش سے پہلے بھی سلامت تھی، مرتے وقت بھی سلامت ہیں، حشر میں بھی سلامت ہیں، اور جنت میں بھی اس کی عزتوں کو اللہ اضافے دے دے گا، رسول اللہ کے ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اسی لیے کہا کہ الکاسب حبیب اللہ، یہ جو محنت کر کے حلال کمانے والے ہیں یہ اللہ کے یار ہوتے ہیں، اور جو محنت کر کے کمانے والے ہیں نبی نے فرمایا قیامت کے دن مع الصدیقین والشہداء والصالحین، مع النبیین، وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ حق حلال کی محنت کے لیے، حلال کے حصول کے لیے جتنی تگودو کرتے ہو، یہ ذہن میں رکھ کر اے اللہ جو تو نے میرے لیے لکھا ہوا ہے اسی کا طالب ہوں، جو تیرے اصول ہیں میں فراڈ نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کم نہیں تولوں گا، میں دغا نہیں کرتا، میں منافقت نہیں کرتا، میں ملاوٹ نہیں کرتا، میں اس دنیا میں رہتے ہوئے حرام خوری سے توبہ کرتا ہوں۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما لے، اللہ وہ اصول دے دے، دل میں تسکین دے دے، وہ پکا ایمان دے دے جس سے انسان حلال پر قائم رہتا ہے، حرام سے بچ بچ کر چلتا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ دنیا گویا کانٹوں کی جگہ ہے، اس سے بچ کر چلنے والا، کانٹوں میں چلنے والا اپنا ایک مثال سے یہ سمجھ لے کہ کانٹوں کے اندر سے گزرنا ہو، اپنے کپڑوں کو کیسے سمیٹ کر بچ بچا کر گزرا جاتا ہے، بالکل اسی طرح حرام کے راستے تیرے سامنے کشا ہیں۔ اور میرے بھائی اپنے لقمے پر غور کر، کہیں ایسا نہ ہو کسی ایک کانٹے سے الجھے اور تیرے جسم کا کپڑا تار تار ہو جائے اور تیری عزت نوچی چلی جائے، اور پھر آخرت کا موقع ہوگا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اختتامی بات ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، میرے اور آپ کے مالک نے جب کٹہرا لگانا ہے، اس میں حساب ہونا ہے۔ حساب کے وقت میں بندہ تو کہے گا اے اللہ 2 نوٹ تھے، یہ بھی لال رنگ کا، جو حلال کا تو کہتا ہے، وہ جو حرام کا وہ بھی لال رنگ کا، فرق کہاں ہے؟ فرق کہاں ہے؟ بتایا جائے گا فرق تیرے دماغ میں، فرق تیرے دل میں، دونوں کے اوپر ایک قسم کی چھپائی، بلکہ حرام کے تو زیادہ نہیں مل جاتے ہیں۔ یہ تو نے فرق کرنا تھا، یہ تو نے اینک پہننی تھی ایمان والی، جس سے نظر آتا کہ حلال کہاں ہے اور حرام کہاں ہے، خیر کہاں ہے اور شر کہاں ہے، اجازت کہاں ہے اور منع کہاں ہے، بلایا کہاں گیا ہے اور روکا کہاں سے گیا ہے۔ یہ تو نے اپنے آپ پر اینک پہن کر ایمان کی نظر اور ایمان کی بینائی سے دیکھنا تھا، اس سے تیرا فیصلہ ہونا تھا جنت ملے گی یا جہنم ملنے والی۔ میرے عزیزو یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا، ہم گوگل لگاتے ہیں، بعض لوگ یہ جو کالے شیشوں والی اینک لگاتے ہیں، جب آپ کالے شیشوں والی اینک لگا لیں نا تو ہر شے کالی کالی دکھنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیں بچے، چھوٹے بچے لال رنگ کے شیشوں کی نا اینک لگا لیتے ہیں، ان کو سب کچھ لال دکھائی دیتا ہے۔ جو یلو کلر کا لگاتے ہیں ان کو سب کچھ یلو دکھتا ہے۔ مومن کی بھی ایک اینک ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اس اینک میں سے، جب ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اس کو حلال اور حرام واضح دکھتا ہے۔ یہ اینک پہن لے، یہ اینک پہن لے میرے بھائی، اس اینک کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر تو نے زندگی بسر کرنی ہے ایمان پر، ایمان دعوے کا نام نہیں، ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان میں 3 چیزیں، ایمان میں کتنی چیزیں؟ 3 باتیں۔ اقرار باللسان، پہلی بات اعلان کر، زبان سے اعلان کر، وتصدیق بالقلب، اس اعلان پر دل کو ثابت قدم کر، مضبوط کر دل کو۔ یہ جو تو نے ایمان کا اعلان کیا ہے دل بھی اس سے راضی ہونا چاہیے۔ وعمل بالجوارح، اور پھر جب دل راضی ہو گیا اب انگ انگ سے ایمان دکھنا بھی چاہیے، تیری نگاہ سے، تیری زبان سے، تیرے کان سے، تیرے دماغ کے فیصلوں سے، تیرے قلب کے جذبات سے، تیرے عمل کے کردار کے اظہار سے
نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ وہ ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ وہ نہیں ہے جس پر شیطان نے کہا تھا میں وار کروں گا، میں اس کے دائیں سے آ کر قبضہ کر لوں گا اس پر، بائیں سے آؤں گا نوچ لوں گا اس کو، سامنے سے آؤں گا گرفت میں لے لوں گا، پیچھے سے آؤں گا اپنی پکڑ میں لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الا عبادک المخلصین، شیطان کہتا ہے اللہ صرف تیرے مخلص بندے، صرف تیرے مخلص بندے بچ سکیں گے، میں ہر بندے کو گرفت میں لے لوں گا۔ آجا میرے بھائی، مخلص بننا ہے تو ایمان کی اینک پہن لے، پھر دیکھنا شیطان تو کیا، شیطنت تجھ سے دور بھاگے گی، اللہ کا راستہ واہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی راہیں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب پر ہدایت کا راستہ میرا مولا واہ فرما دے، ہماری نگاہوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے جسم کے انگ انگ سے، ہماری دماغ کی فکر سے، ہمارے قلب کے جذبات سے اور ہمارے فیصلوں سے ایمان ٹپکنا چاہیے میرے بھائیوں، کفر نہیں ٹپکنا چاہیے۔ میں اور آپ مومن تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر ہم نے اللہ کی الوہیت کا، اس کی بندگی کا عہد کر رکھا ہے اور رسول اللہ کو اپنا رہنما اور قائد کہہ رکھا ہے۔ اگر ان دو باتوں کو اوتھ کے طور پر اور ان دو باتوں کو اپنے لیے اوتھ بنا کر زندگی بسر کرو گے، یہ زندگی بھی عزت والی، آخرت بھی عزت والی۔ اور اگر میرے بھائیوں اپنے اوتھ کو بھول گئے، اللہ کی قسم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحبہ وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، رب کریم برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اے میرے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمانا، اے اللہ ہمارے رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا باعث بنا دے۔ اے میرے مولا اس رمضان کے دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کی راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ شب و روز کافر کے لیے تو یکساں ہیں لیکن مومن کے لیے بڑی اہمیت کی اور بڑی فضیلت کے مواقع ہیں۔ اے اللہ رمضان کے ان سحور و سحر کی اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے روزے اور رمضان کی عبادات کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو روزہ ہے یہ ہماری زندگی کے انقلاب کا باعث بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا تھا وہ شخص بدقسمت ہے اور رحمت الہی سے دور ہو گیا جس نے رمضان پایا لیکن مغفرت نہیں کروا سکا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بدقسمت نہ بنانا، اے اللہ ہمیں وہ خوش قسمت بنا دے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تراویح کی شوق اور محبت سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رزاق اللہ، اے ہمارے رب اللہ، اے معطی اور وہاب اللہ، ہمارے رزق میں خیر اور برکت شامل فرما دے۔ اے اللہ حلال رزق وافر نصیب فرما دے۔ اے اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ حرام کے راستے ہم پر مسدود فرما دے۔ اے اللہ وہ رزق جو حرام کے ذرائع سے آتا ہے دور لے
لے جا۔ اے اللہ وہ رزق جو حلال کے راستے سے آتا ہے اس میں وسعت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو اولادیں نصیب کی گئی ہیں ان کو ماں باپ کا تابع فرما بنا دے۔ اے اللہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ کو اولاد پر خرچ کرنے، ان کا خیال رکھنے، تربیت کرنے، اے اللہ ان کو بہترین مفید شہری بنانے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی نسلوں میں دین، ایمان اور اسلام ڈالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ ہم میں سے کوئی جہنمی نہ بنانا۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی جہنمی نہ بنانا۔ اے اللہ ہم میں سے کوئی جہنمی نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمانا۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمانا۔ ہمیں ہماری اولادوں کو جنت میں جمع فرمانا، ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنت میں جمع فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ماں باپ کے ہمراہ جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما لے۔ اے میرے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے میرے مولا، اس کو اسلام کا رہنما اور قائد بنا دے۔ اے میرے مولا اس دنیا کو اسلامی صحیح قیادت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ امت مسلمہ پر رحمتیں کا نزول فرما۔ اے اللہ فلسطین کی آزادیاں فرما دے۔ اے اللہ غزہ کے لوگ مشکل میں ہیں، آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول کو صہیونیت سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے رب اس ملک پاکستان میں کوئی عمر ثانی حاکم نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے تیرے دین کے لیے لیا تھا، رب کریم اس کے مقاصد یہاں پر پورے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت شامل فرما۔ اے میرے اللہ یہ جو مرکز ہے، یہ جو مسجد ہے، اسے قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ اس کو جو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رب کریم پیار اور محبت کا ماحول عطا فرما دے۔ حقوق زوجین کی دونوں فریقوں کو توفیق نصیب فرما دے۔ رب کریم دست بدعا ہیں کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا پیغام بنا دے۔ اے اللہ یہ جو آج سنایا گیا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمانا۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔